مفتی صاحب یہ بتائیے، یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں، پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مسائل کیوں اتنے زیادہ پاکستان کے بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ وسائل موجود ہیں، مسائل جان نہیں چھوڑتے، یہ کیا چکر ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں کوئی بھی ملک جو اس کی ریڑھ کی ہڈی وسائل ہوتے ہیں، قدرتی وسائل ہوں یا آرٹیفیشل وسائل ہوں، دو طرح کے وسائل، یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اور پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وسائل کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا. جب وسائل کا صحیح استعمال کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ ہر بھوکے کو روٹی ملے گی اور ہر پیاسے تک پانی کا گھونٹ پہنچے گا اور ہر ننگے کے تن پہ کپڑا ہوگا. جیسے پوری دنیا کے اندر ہے، لوگوں کے پاس وسائل ہیں. ایون بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے تو وہ آرٹیفیشلی دوسرے ممالک سے ان وسائل کو خریدتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں تو ہر طرح کے خود وسائل اور ہر طرح کا موسم، ایسا ملک آپ کو دنیا میں کم ہی ملیں گے جن میں ہر طرح کے موسم ہیں. نہیں تو دوسری دنیا کے ملکوں میں آپ دیکھیں وہاں گرمی ہی گرمی ہے، بعد میں سردی ہے، یعنی کوئی بیلنس نہیں ہے موسم میں. لیکن ہمارا ایک ایسا ملک ہے جس میں موسم بھی ہر طرح کے ملیں گے، اوقات کا نقشہ ہر طرح کے ملے گا اور وسائل ہر طرح کے ملے گا. اصل یہاں سے مسٹیک یہاں سے ہو رہی ہے کہ اصل میں ہمارے ملک پاکستان کو صوبوں کی ضرورت ہے. اصل میں یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیش آ رہا ہے اور وسائل کی تقسیم کا جو مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ بھوکے مر رہے ہیں لوگ اور جان سے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہم نے ایک 4 صوبوں کے اوپر اتنا بڑا ملک چلا رکھا ہے اور بڑے بڑے صوبے قابو سے باہر ہیں. امریکہ جیسے ملک میں آپ دیکھ لیں، امریکہ جیسے ملک میں میرے خیال 55 یا 50 جو اس کے صوبے ہیں، 52 اس کے صوبے. اور انڈیا کے اندر دیکھ لیں کہ انڈیا کے کتنے صوبے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے پہلے صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اور صوبوں میں تقسیم کسی لسانیت کی بنیاد پر نہ ہو، کسی زمانے جاہلیت کے تصور پر نہ ہو، بلکہ جیسے یہاں امریکہ نے کر رکھا ہے. اب دیکھیں آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، ان کے لیے اس کی اسپیشلٹی کیا ہے، وہ کیلیفورنیا کو اس کے لیے اسپیشلٹی دے دی کہ آئی ٹی کے لوگ کیلیفورنیا کی طرف دوڑتے ہیں. کسی اور پینسلوینیا میں چلیں تو فارمنگ کو اسپیشلٹی دے دی، وہاں فارم جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، کھیت تو قدرتی. اسی طریقے سے وہاں صوبے بنائے جائیں اور ہر صوبے کو ایک اسپیشلٹی دے دی جائے جس کی بنیاد پر اس کو اس طرح کے وسائل اور سپورٹ کی جائے اور وہ چیزیں وہاں سے مہیا ہوں. نتیجہ کیا ہوگا کہ ملک کے چھوٹے چھوٹے صوبے ہوں گے اور وہاں لا اینڈ فورس کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور وہاں جو ہے وہ ہر ایک گھر کے اندر روٹی پہنچے گی اور وہاں کی جو بھی مینجمنٹ ہوگی وہ اس کو پوری ذمہ داری کے سنبھال سکے گی. یہ بڑا خوبصورت آپ نے ایک سجیشن دیا مفتی صاحب. اس پہ میں تھوڑے سے میرے ذہن میں کچھ کویسچنز ہیں سپلیمنٹری، میں وہ کویسچن کروں گا. لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لائن پہ. السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی جی ماشاء اللہ. حضرت بھی اچھے ہیں، حضرت تو ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، حضرت تو ماشاء اللہ بہت اچھے ماشاء اللہ. اور بھی جی کیا فرمانا چاہیں گے؟ پروگرام بہت اچھا ہے. میرا سوال یہ تھا، جو لوگ ملک میں نہیں رہتے وہاں باہر رہتے ہیں، ظاہر چاہت اور یہی خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو استحکام ہو، معاشی ترقی ہو. تو جو لوگ وہاں نہیں ہیں تو وہ لوگ کس طرح سے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ وہ کیا کریں جس میں ان کا حصہ پڑ جائے پاکستان میں وہاں استحکام اور معاشی ترقی؟ بہت اچھا کوشچن ہے ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. مفتی صاحب، اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ کس طرح پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ بٹا سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس پر میں اکثر غور کیا کرتا ہوں کہ یہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے ملک کے اندر کیسے اپنا پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں. اس کے لیے بڑا اچھا سجیشن وہ یہ کہ دیکھو پوری یہ اصل میں ڈاکومنٹ ایک تیار ہونا چاہیے. وہ ڈاکومنٹ کیا تیار ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر کس کس شہر کے لوگ دنیا سے باہر ہیں، لاہور کے ہیں، گجرانوالہ کے ہیں، گجرات کے ہیں، جہلم کے ہیں، کن کن ملکوں شہروں کے لوگ ہیں. تو جس شہر کے لوگ دنیا کے اندر باہر ہیں ان کی لسٹنگ کی جائے. مطلب جہلم کے جو 500 لوگ ملک سے باہر ہیں، لاہور کے 5000 لوگ ملک سے باہر ہیں، کراچی کے اتنے لوگ باہر ہیں، ٹوبا ٹیکسنگ کے جو 200 لوگ باہر ہیں، وہ سب جو ہے لسٹنگ ہونی چاہیے. کہ ظاہر ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ آج نادرا کے ذریعے سے آپ پوری لسٹنگ کر سکتے ہیں. اب وہ جو لوگ اپنے ملک سے باہر ہیں ان کے ذمے ان کا اپنا شہر لگا دیا جائے کہ یہ ٹوبا ٹیکسنگ یہ آپ کا شہر ہے، آپ 200 بندے ملک سے باہر ہیں. ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر بھوکا جو ہے بھوکا نہیں مرنا چاہیے، پیاسا نہیں مرنا چاہیے، اور کسی غریب کے تن پہ کپڑا نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جتنے ایک غریب عوام کے لیے جو سہولیات ہو سکتی ہیں وہ ان کے ذمے ہوں.
اور وہ وہاں ایک ایسا بینک ہو، ایک ایسا یعنی وہ دارالخزانہ ہو کہ وہ نتیجہ یہ کہ وہ اس کا پیسہ وہاں پر جمع ہو اور دیانتداری کے ساتھ ان کے شہر پر خرچ ہو. نتیجہ یہ کہ وہ شہر کہ جس شہر کے لوگ باہر ہیں، جن کو اللہ نے ریسورسز دے رکھے ہیں، وہ اپنے شہر کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، اور جب پیاسوں کو پانی پلائیں، اور جن کی شادیاں نہیں ان بچوں کی شادیاں کریں، بیوہ غریب ہیں ان کی کفالت کریں، جتنا پورا کرائٹیریا گورنمنٹ تیار کرے اور وہ لوگ ان کی کفالت کریں. اب جن شہروں کا کوئی بھی باہر نہیں ہے، تو جس شہر کے لوگ زیادہ ہیں اور اب وہ ریسورسز اس شہر کے لیے کافی ہے، اب وہ ان کو مائنس کر کے ان شہروں کے اندر تقسیم کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر جو بیٹھے ہیں انہی کے اگر ریسورسز استعمال کر لیے جائیں تو پاکستان کے اندر کوئی بھوکا نہیں مرے گا اور کوئی ننگا نہیں پھیرے گا. اگر یہ اسی پر گورنمنٹ دیانتداری سے ایک ایسی ڈاکومنٹری تیار کر لیں اور اس کی ڈاکومنٹیشن کے مطابق ایک ایسا کمیشن اور ایک ایسا جو ہے وہ بیت المال تیار کر لیا جائے جس بیت المال کے ذریعے سے ہر شہر کی کفالت ہو. میں سمجھتا ہوں باہر بیٹھا ہوئے دل اس کا خوش ہوگا کہ میرے جیلم کے لوگ ماشاءاللہ کھانا کھا کے سوتے ہیں، پیٹ بھر کے سوتے ہیں، میرے جیلم کی بچیاں وہ اپنے وقت پر رخصت ہو رہی شادیاں کر کے. اب ہوتا یہ کہ اب ایک تنظیم بنتی ہے پرائیویٹ، وہ چندہ اکٹھا کرتی ہے، فنڈ ریزنگ کرتی ہے. وہ فنڈ ریزنگ کرنے کے بعد وہ ہر ایک بندے سے جیلم والے سے بھی لے جاتی ہے، کشمیر والے سے بھی لے جاتی ہے، لاہور والے سے بھی لے جاتی ہے، اور اس کا اکاؤنٹ جو لاکھوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور وہ ایک مخصوص دائرے کے اندر وہ خرچ کر رہی ہے. اگر کراچی کے اندر اس کا سینٹر ہے تو کراچی کے غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے، اگر لاہور کے اندر سینٹر ہے لاہور کے غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے. لیکن جو جیلم کے اندر بیٹھا غریب جس کا پیسہ یہاں جیلم والے بندے سے وہ لے گئے، جیلم کے اندر ایک پائی نہیں پہنچتا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تنظیمیں اپنی ترجیحات کے مطابق اس وسائل کو تقسیم کر دیتی ہیں. جو بھوکا رہتا ہے جبکہ اپنے شہر کا بندہ ہے وہ یہاں باہر بیٹھا ہے، وہ اس کا پیسہ لاہور میں خرچ ہو رہا ہے، جیلم یا ٹوبر ٹیکس میں خرچ نہیں ہو رہا. تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ ہے. اور پھر زائد جو پیسہ اس کے اندر تنظیم کے پاس جمع ہو گیا ہے وہ اس کے پاس موجود ہے، وہ اپنے تعیشات پہ، اپنی تنخواہوں پہ، اپنے سٹاف کے خرچوں میں استعمال کر رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ پیسہ باہر سے جاتا بھی ہے اور ملک پھر بھی بھوکا ہے. اس لیے اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ پورا ملک سنبھل جائے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.